السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعطرتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ساتھیوں، محرم کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے میں زیادہ تر اہل بیت کے فضائل پر، صحابہ کے فضائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی صحابہ اکرام و اہل بیت عظام ہے۔ سامعین محترم، بعض مقام اور مرتبے ایسے ہوتے ہیں جو انسان محنت اور کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتا، اور بعض مراتب ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان محنت اور کوشش کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک شخص محنت کے ساتھ عالم دین تو بن سکتا ہے، متقی پرہیزگار بھی بن سکتا ہے، کثرت عبادت اور تقوی کے معیار پر پورا اترتے ہوئے وہ پیر بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، بزرگ بن سکتا ہے، لیکن اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، تقوی سے یا پرہیزگاری سے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ جسے چاہے وہ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرے۔ چنانچہ نبوت ایک ایسی چیز ہے جس کا انتخاب اللہ اپنے فضل و کرم سے کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ربانی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ وحی لانے کے فرشتے کا انتخاب بھی خود کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے اپنے نبی اور پیغمبر کا انتخاب بھی خود کرتے ہیں۔ جس طرح نبی اور رسول یا پیغمبر کوئی محنت سے نہیں بن سکتا میرے بھائیوں بزرگوں، اسی طرح اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ کوئی شخص صحابی جیسے عظیم منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نبوت اللہ کا انتخاب ہے، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان جیسی جو عظیم ہستیاں ہیں وہ بھی اللہ کے انتخاب اور چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے جس طرح نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اسی طرح نبی کے متعلقین کا انتخاب بھی اللہ پاک نے خود فرمایا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا فرمائے ان کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ آپ جو اہل بیت ہے، آپ کو جو اہل بیت عطا فرمائے ان کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، جن ازواج کے ساتھ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ان کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتفاقی یا حادثاتی طور پر کوئی شخص صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گیا ہو، کوئی ایسی زوجہ جو حادثاتی طور پر یا اچانک نبی کے حرم میں آ گئی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے انتخاب کا نتیجہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد کو بھی چن کر انتخاب فرمایا ہے، آپ کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے چن کر آپ کو عطا فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، ہاں جی چنا۔ پھر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور بنو کنانہ میں سے قریش کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا کہ مجھے نبوت کے عہدے پر فائز کیا۔ تو گویا کہ آپ کے آباء و اجداد بھی چنے ہوئے لوگ، آپ کی آل اولاد بھی چنے ہوئے لوگ، آپ کے متعلقین اور صحابہ بھی چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ پاک نے اپنے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، نگاہ ڈالی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو بہترین قلب، بہترین دل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک پایا۔ فرمایا فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، تو آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد تمام لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اللہ پاک نے، تو پھر کیا کیا؟ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ، تو سب سے بہترین قلب جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں سے پائے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پائے۔ پھر آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو رفیق بنایا اور کسی کو معاون بنایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول ہے، اگر تم نے کسی کی پیروی کرنی ہے تو ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، کیونکہ جو زندہ ہے ان پر فتنہ برپا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور وہ یعنی جو دنیا سے چلے گئے یعنی صحابہ اکرام، ان کی پیروی کرو جن کے دل نہایت پاکیزہ تھے، جن کا علم بہت گہرا تھا، ان کی زندگی تکلف سے خالی تھی۔ خود اللہ پاک نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے اور اقامت دین کے لیے منتخب فرمایا، لہذا ان کی فضیلت کو پہچان رکھو، ان کے نقش قدم پر چلو، جتنا ہو سکے ان کے اخلاق اور دین کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، کیونکہ یقینی بات ہے کہ وہ صحیح ہدایت پر تھے۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سینکڑوں آیات ہیں ان کے رائے ہدایت پر ہونے کے لیے، ان کے سچے ہونے کے لیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہونا بھی ایسا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کا اہل بیت بنانے کے لیے بھی خود انتخاب فرمایا اور پھر اسے نبی کا اہل بیت بنایا۔ صحابہ اور اہل بیت کون ہے؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ اہل بیت جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں کی اور ایمان کی حالت میں ان کی موت آئی، وہ صحابہ کے اندر داخل ہے۔ بعض دفعہ ان کا تذکرہ الگ نہیں ہوتا، صحابہ میں ہی تذکرہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جو اہل بیت عظام ہیں وہ تو قیامت تک
تک جاری و ساری رہیں گے، جو سچے سچے اہل بیت کے اندر داخل ہیں اور وہ نسلیں چلی جا رہی ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام وہ وہی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کی موت آ گئی۔ عربی کے اندر اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ عربی میں بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، تو اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد آپ کے گھر والے ہیں، اور بیت النبی سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر جس میں آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ احزاب کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اہل البیت، یعنی اہل البیت کہہ کر خطاب کیا، اور یہ پورا رکوع ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی ازواج سے یہ کہہ دیں، اور کہیں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اور آگے جا کر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر برائی کو دور کر کے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت سے مراد آپ کی تمام بیویاں، آپ کی تمام اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں، وہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ حضرت اکرمہ نے اس آیت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر حضرت اکرمہ نے فرمایا جو چاہے اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کو تیار ہو، کہ یہ جو اگر یہ نہیں مانتا تو میں مباہلہ کرنے کے لیے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں تیار ہوں، کہ یہ آیت ازواج مطہرات یعنی سب گھرانے والوں کے حق کے اندر نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی تائید بخاری شریف میں کتاب التفسیر کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے شریف میں داخل ہوئے، اور آپ نے داخل ہوتے ہوئے یوں کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ، اے گھر والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے اہل بیت پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد سے مراد آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، آپ پر کیسے درود شریف پڑھے؟ تو آپ نے یہی درود ابراہیمی کا حکم دیا، قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایسے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے کہا کہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پر آل اور اس کے ساتھ آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، سب کا تذکرہ موجود ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا توجہ کیجئے کہ آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ دشمنان صحابہ اور دشمنان اہل بیت اپنی مرضی اور اپنی منشا سے کسی کو داخل کر دیتے ہیں، کسی کو نکال کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں ان علماء کے خطاب کو سننا چاہیے جو سچی بات، صحیح بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو اہل بیت کے بھی محب ہیں اور صحابہ کے بھی محب ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ چنانچہ
सैयदा खदीजा बिनत खुवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 15 साल कबल वो उनका निकाह हुआ नबुव्वत से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल। नंबर 2, हज़रत सूदा बिनत ज़मआ 10 नबी को आपका निकाह हुआ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह 11 नबी को हुआ। हज़रत हफ्सा बिनत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा 3 हिजरी को इनका निकाह हुआ। हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 3 हिजरी को। हज़रत उम्मे सलमा बिनत सुहैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 4 हिजरी को। हज़रत ज़ैनब बिनत जहश 6 हिजरी को। हज़रत जुवैरिया बिनत हारिस 6 हिजरी को। हज़रत उम्मे हबीबा बिनत अबी सुफियान 6 हिजरी को। हज़रत सफ़िया बिनत हई इब्न अख्तब 7 हिजरी को और हज़रत मैमूना बिनत हारिस 7 हिजरी को। बाज़ रिवायात में 13 हैं, ज़्यादा कमी भी है, मशहूर 11 हैं और ये 11 आपकी अज़वाज मुत्तहरात अहले बैत में शामिल हैं। इसी तरीके के साथ लफ्ज़ अहले बैत का लफ्ज़ सबसे पहले अज़वाज पर बोला जाता है, फिर औलाद के लिए और फिर उसके बाद अज़ीज़ व क़रीब के लिए भी बोला जाता है। चुनाचे आयत तत्हीर के सियाक़ व सबाक़ से मालूम होता है कि यहाँ अहले बैत से मुराद अज़वाज मुत्तहरात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारक के नुज़ूल के बाद हज़रत हसन हुसैन, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को बुलाकर अपनी चादर के अंदर डालकर ये कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, कि ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो मालूम हुआ कि अहले बैत में ये हज़रात भी दाखिल हैं और इसके साथ साथ आपके तमाम बेटे बेटियां, नवासे नवासियां और उनकी औलाद भी अहले बैत के अंदर शामिल हैं। चुनाचे आपके 4 साहबजादे हैं, कासिम, इब्राहीम, अब्दुल्ला और ताहिर। ये चारों साहबजादे बचपन ही में अल्लाह को प्यारे हो गए। आपकी 4 बिनात तय्यबात हैं, सैयदा ज़ैनब ज़ौजा सैयदना अबुल आस, सैयदा रुक़ैया ज़ौजा सैयदना उस्मान इब्न गनी, सैयदा उम्मे कुलसूम ज़ौजा सैयदना उस्मान गनी, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ज़ौजा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। आपके 5 नवासे हैं, सैयदना अली बिन सैयदना अबुल आस, सैयदना अब्दुल्ला बिन सैयदना उस्मान गनी, सैयदना हसन बिन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, सैयदना हुसैन बिन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, सैयदना मुहसिन बिन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। आपकी 4 नवासियाँ हैं, सैयदा उमामा बिनत सैयदना अबुल आस जो ज़ौजा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा थी। नंबर 2, सैयदा ज़ैनब बिनत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा जो ज़ौजा सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र थी। सैयदा रुक़ैया बिनत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा बचपन में वफ़ात पा गई थी। सैयदा उम्मे कुलसूम बिनत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा जो ज़ौजा सैयदना फ़ारूक़ आज़म थी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। इसी तरह मेरे भाइयों, आपने अपने चचा की औलाद को भी अपना अहले बैत करार दिया। चुनाचे आपके चचा हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया बिन हारिस जिन्हें कहा जाता है और आपके चचा अब्बास के बेटे फजल बिन अब्बास आपकी खिदमत में जाकर अर्ज़ की कि हमें सदका का जिम्मेदार बनाया जाए ताकि हमें इतना माल हासिल हो जिससे वो शादी कर सकें। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मोहम्मद के लिए सदका जायज़ नहीं है, ये लोगों के माल की मैल कुचैल है। चुनाचे इन्हें भी आपने अहले बैत में शामिल किया। इससे मालूम हुआ कि आपके चचा की औलाद मसलन आले अली, आले जाफ़र, आले अकील, आले अब्बास, हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शामिल है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आक़े दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन वो हमारे लिए असल नुक्ता है, असल निगाह है। तारीख़ कुछ भी कहे, अल्लाह का कुरान जो कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो कहता है, हमें उस पर ईमान रखना है, हमें उस पर यकीन रखना है। अहले बैत उज़ाम के फ़ज़ाइल मुनाक़िब भी बेशुमार हैं और सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल मुनाक़िब भी बेशुमार हैं कि जिनका तज़किरा करना
کئی جمعوں کے اندر بھی ممکن نہیں ہے۔ چند فضائل، چنانچہ اہل بیت کی فضیلت میں قرآن کریم نے مخاطب کر کے اہل بیت کو فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کہ اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور رکھیں اور تمہیں ظاہر و باطن کے اعتبار سے خوب پاک کر دیں۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ اونچی بتائیں، اہل بیت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یذہب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، پاکیزہ۔ کن کے بارے میں ہے؟ اور اب آگے سنیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء۔ یاد کرو جب اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، لیطہرکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، ویذہب عنکم رجز الشیطان، اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے، ولیربط علی قلوبکم، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ویثبت بہ الاقدام، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ اونچی بتائیں، صحابہ اکرام کے بارے میں۔ تو دیکھیے وہاں فرمایا لیذہب عنکم الرجس، یہی الفاظ، صرف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ایک ہی مفہوم ہے۔ یہاں فرمایا وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تو معلوم ہوا اللہ نے اہل بیت سے بھی ظاہری باطنی گندگی کو دور کر دیا اور صحابہ اکرام سے بھی ظاہری اور باطنی گندگی کو دور کر دیا۔ تو میرے بھائیو دیکھیں، اور جو اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے صحابہ کو نفی کر کے، اور جو صحابہ کا کرتے ہیں تذکرہ ان کو کرتا چلا جاتا ہے اہل بیت کی نفی کر کے۔ اور بھائیو یہ دونوں لازم ملزوم ہے ایمان کے لیے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا صحابہ اکرام کے بارے میں، اور میں نے عرض کی کہ وہ اہل بیت جنہوں نے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، وہ صحابہ میں داخل ہیں، وہ بھی ان آیات کے اندر داخل ہیں۔ تو فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی۔ اور یہ سارے صحابہ کے بارے میں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک 1 لاکھ، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں، ان سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کی، ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور صحابی کا جو مرتبہ اور مقام ہے ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر کسی میں کوئی کمی بیشی ہوئی وہ اللہ کے پاس ہے ان کا سارا معاملہ۔ صحابی کا جو صحابیت کا معیار ہے وہ عمل سے نہیں ہے کہ کسی سے خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہوگی وہ صحابیت سے اتر گیا، نہیں۔ ان کا معیار، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے ہے۔ بس اتنی ان کے لیے نسبت کافی ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، بس عمل سے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید جیسے عام کوئی ولی کو بزرگ کوئی ایسا جو نماز پڑھے گا اسے صحیح سمجھے گا، نہیں پڑھے گا تو نہیں سمجھیں گے۔ صحابہ کا یہ معیار نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا، کس کے لیے؟ بتایا کریں بھائی، پتہ نہیں جاگ رہے ہیں۔
کس کے لیے؟ آگے سنیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میرے بعد ان کو حرف تنقید نہ بنانا، تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کس کے لیے ہے؟ یہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ نے اہل بیت سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا اور اہل بیت سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ سنیں، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی، فرمایا کہ اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ اور سن لو، جو صحابہ اکرام سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ اور یہ بدبخت ڈائریکٹ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ نہیں بناتے کہ اس سے پھر لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے، اور ہماری ایمانی غیرت اتنی گر چکی ہے کہ ہم صحابہ کے دشمنوں کو جا کے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اور رشتے بھی کرتے۔ بھائی یہ میرا قول ہے کوئی؟ ترمذی شریف کی روایت ہے دوسری، اور پہلی بھی جو ہے وہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اہل بیت سے محبت اصل میں حضور سے محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی 3779 نمبر حدیث ہے، اور صحابہ سے محبت بھی حضور کی محبت کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف میں 3862ویں حدیث مبارکہ ہے۔ بھلا کوئی اہل بیت سے صحابہ میں سے کسی کا بغض دل میں پالتی وہ یہ سمجھے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں؟ یہ بھی دھوکہ بھلا کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ اور حضور سے محبت وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اور کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضور سے نہ کرے پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اور جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت نہ کرے اور حضور سے محبت کا دعویٰ کرے یہ بھی پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ یہ معیار میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ معیار اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وہ کسی مولانا کو میں نے چھوٹا سا کلپ وہ ٹی وی پہ تھا سنتا، مجھے کہا کہ یہ شریعت ہے، تیرے باپ کی طبیعت نہیں ہے کہ طبیعت چاہے گی تو ہم عمل کریں گے، طبیعت نہیں چاہے گی تو عمل نہیں کریں گے۔ اور بھائی یہ شریعت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو معاف کر دیا، میرے جیسا ذلیل کمینہ آدمی یہ کہے کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، وہ بھائی آقا کریم نے اور اللہ نے معاف کر دیا، میرے جیسا کوئی آدمی کہے کہ نہیں ایسا ایسا ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہدایت اور نجات کا ذریعہ وہ صرف اور صرف اتباع اہل بیت اور اتباع صحابہ میں ہے، اس کے بغیر ہے ہی نہیں۔ یہ بھی میں نے نہیں کہا اپنے پاس سے، سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعطرتی۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت یعنی میرے اہل بیت۔ اور میرے بھائیوں، ایک عالم کی میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کیسا زبردست نقطہ بیان فرمایا کہ یہاں اہل بیت کا نام اس لیے لیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک لمٹ ہے، جس نے آخری مرتبہ دیکھا تقریباً 101 ہجری یا اس کے بعد سارے صحابہ دنیا سے چلے گئے۔
قرآن نے کب تک باقی رہنا ہے؟ ذرا اونچی بتائیں. ہاں، قرآن نے کب تک باقی رہنا ہے؟ دین نے کب تک باقی رہنا ہے؟ نبی کے نام نے کب تک باقی رہنا ہے؟ تو اس کی حفاظت کے لیے اہل بیت تھے. اہل بیت کی لمٹ نہیں ہے. چلتے جا رہے ہیں سچے سچے خاندان، کالے شاہ نہیں، رتے شاہ نہیں، چٹے شاہ نہیں، سچے اہل بیت کے گھرانے کے جو لوگ، جو سید بنو ہاشم میں سے ہوں، اولاد آل جعفر میں سے ہوں، آل علی میں سے ہوں، یہ سارے قیامت تک انہوں نے باقی رہنا ہے. اور قیامت تک ان سے مضبوطی ایمان کا رشتہ وہ اللہ کے نبی کے نام کو، اللہ کے نبی کے دین کو، اس قرآن کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے یہاں صحابہ نہیں کہا، یہ نکتہ ہے، صحابہ کا نام نہیں لیا، کیونکہ صحابہ نے ختم ہو جانا ہے. اہل بیت نے نہیں ختم ہونا قیامت تک، وہ چلتے جائیں گے جو سچے اور سچے اور صحیح اہل بیت ہیں. اور صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جیسے ستاروں سے رہنمائی اور صحیح سمت معلوم ہوتی ہے، اسی طرح میرے صحابہ سے بھی رہنمائی اور صحیح سمت معلوم کر کے چلنا. اور فرمایا تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء اور اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، سیدھا راستہ اختیار کر لو گے. اور میرے بھائیوں، دونوں عظمت والے ہیں. اہل بیت کی نسبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، صحابہ کی نسبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اہل بیت کو بھی نبی کی نسبت کی وجہ سے عظمت ملی، اور صحابہ اکرام کو بھی نبی سے نسبت کی وجہ سے عظمت ملی. اہل بیت بھی ہدایت کے روشن مینار ہیں، اور صحابہ اکرام بھی ہدایت کے روشن مینار ہیں. اہل بیت کی اتباع بھی ضروری ہے، صحابہ اکرام کی اتباع بھی ضروری ہے. اہل بیت سے محبت کرنا بھی جزو ایمان ہے، اور صحابہ اکرام سے محبت کرنا بھی جزو ایمان ہے. اہل بیت کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، صحابہ اکرام کا ادب و احترام بھی ضروری ہے. اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ اکرام سے بغض رکھا جائے یا ان کی شان میں تنقیص کی جائے. اسی طرح صحابہ سے محبت کرنے کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ اہل بیت سے بغض رکھا جائے، ان کی تنقیص کی جائے یا ان کی شان کم کی جائے. اللہ کے نبی نے دونوں کے بارے میں فرمایا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. بھلا کوئی اہل ایمان نبی سے بغض رکھ سکتا ہے؟ تو جو نبی سے بغض نہیں رکھ سکتا وہ اہل بیت اور صحابہ سے کیسے بغض رکھ سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو اہل بیت اور صحابہ کا نہیں ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. بھلا صدیق کو چھوڑ کر بھی کوئی آدمی کہے کہ ہم مسلمانوں کے اجتماعیت کا جو ہے نا وہ احساس کرتے ہیں، ہم اتفاق امت اور اتحاد امت یہ لے کر چل رہے ہیں. بھلا صدیق کو، عمر و فاروق کو، عثمان اور دیگر کو بیچ سے نکال کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اتحاد امت اور اتفاق امت کے یہ خیر خواہ ہیں؟ یہ بیچ میں ہوں گے تو اتفاق ہوگا، ان کے بغیر تو اتفاق ممکن ہی نہیں. کہاں سویا ہوا ہے؟ اور میرے بھائیو سن لو، کل قیامت دن وہ شخص کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکے گا جو صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کا بغض رکھے یا ان سے بغض رکھنے والوں کو سلام کرے. کیسے منہ دکھائیں گے اللہ کے بندو؟ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، جاتے ہیں کہاں کہاں، اور پھر ہم محب رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ کو کوئی گالی نکالے اور اس کے کھانے پہ بھی ہم جائیں، اس کی شادی بیاہ پہ بھی جائیں؟ ہماری ماں کو کوئی برا بلا کہے اور پھر اس کے کھانے دعوتوں پہ، اس کی مجلسوں پہ بھی ہم جائیں اور کہیں جی نہیں جی کوئی بات نہیں، اتفاق امت پیدا کرنا چاہیے. جائے نا اس کے پاس جو آپ کی ماں باپ کو گالی نکالتا ہو، جو برا بلا کہتا ہو، اور امت کی ماں کو، امت کے باپوں کو جو برا بلا کہے ہم اس کے ساتھ سینہ ملاتے ہیں. کیسے منہ دکھائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بس یہ بات ذہن میں رکھیں. کیسے سامنا کریں گے؟ کیسے سامنا کریں گے کل جب چاروں خلفاء آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ہم میں سے کوئی جائے، صدیق کا دشمن ہو، عمر کا دشمن ہو، عثمان کا دشمن ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا ان کے دشمن کے ساتھ
جو اٹھتا بیٹھتا ہو، کیسے کرے گا ان کا سامنا؟ یار دنیا تو آنی جانی ہے، 2-4 سیکنڈ کا کام ہے، اور پیٹ خالی بھی رہا نہیں مرو گے، کبھی کوئی بھوک سے نہیں مرا۔ یہ جلد بازی ہوتی ہیں جو یہ کرتے ہیں نا، یہ سوسائڈ وغیرہ یا کیسے کو کہتے ہیں خودکشی وغیرہ، بھوک سے نہیں کوئی کر سکتا۔ ہاں پیٹ بھر کے مرے ہوئے بڑے دیکھے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحابہ اہل بیت نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت حاصل کی، اور اللہ کے نبی نے خود ان کی قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ نبوی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام میں بے شمار خوبیاں تھیں جن کے وہ مالک بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان خوبیوں کے سلسلے میں بدلے میں یہ سرٹیفکیٹ جاری فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ایک مقام پر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو مہاجرین اور انصار سے جو لوگ ایمان لانے میں سبقت لے گئے، جن لوگوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، آپ اور میں اس میں شامل ہیں اگر سچے صحابہ کے محب ہوں گے، اہل بیت کے محب ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سرٹیفکیٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے اگر ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ اونچی بتائیں ذرا، آواز آئے تو صحابہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، صحابہ کے دشمن سے دور رہیں۔ اور میرے بھائیوں، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، پہلے ایمان لانے والوں فتح مکہ سے، بعد میں ایمان لانے والوں فتح مکہ سے۔ اللہ پاک نے، وقت بڑا کم ہے میں کیا آپ کو بتاؤں، اللہ پاک نے سب کا تذکرہ کیا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجات من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور لوگوں جنت کا مالک اللہ ہے، اور اللہ جس کے لیے جنت کا وعدہ کر دے، میں اور آپ اٹھ کے الٹے لٹک جائیں، اسے جنت نہیں چھین سکتے۔ چھین سکتے ہیں، اور جب جنت چھین ہی نہیں سکتے تو اندر سے جلنے سڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور مالک تو جنت کا، جو آدمی اپنے گھر کے اندر کسی کو آنے کی اجازت دے، میں اور آپ روک سکتے ہیں؟ دنیا میں یہاں روک سکتے ہیں؟ مالک ہے یار تو ماما لگتا ہے، میرا مہمان میرے گھر میں آیا چل۔ جب کل اللہ نے یہ کہہ دیا، اور ایک میں نے حدیث سنائی تھی کہ ایک شخص نے کسی کے بارے میں کہا کہ یہ تو اس کو تو جنت، اس کو تو بخشش ہونی نہیں ہے، یہ نہیں بخشا جائے گا، تو اللہ نے آواز دے کر فرمایا اچھا جا، اس کو تو میں نے بخش دیا ہے لیکن تو نہیں بخشا جائے گا۔ مالک بنے پھرتے ہیں بغیر کسی اس کے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اہل بیت کے کئی افراد کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری فرمایا۔ حضرت فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن و حسین کا نام لے کر آپ نے کہا یہ جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح، ان سب کے لیے آواز دے دے کر کہا یہ سارے جنتی ہیں۔ کون ہیں؟ جنتی ہیں میرے بھائیوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مسلمان ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ نے کے لیے بڑے درجات، مغفرت اور باعزت رزق کا وعدہ فرمایا۔ اور قرآن کریم اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور آپس میں یہ کیسے ہے؟ اور تاریخ کو پڑھ کر تم یہ کہنے والوں فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، آپس میں لڑائی کی، جنگیں کی، ایسے ہوا ایسے ہوا، اور تاریخ کو جوتے کی نوک پر مارتے ہوئے اللہ کے کلام کی بات سنو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے یار، میں نہیں کہتا۔ 26ویں پارے میں محمد الرسول اللہ والی آیت جا کے گھر میں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کسی کی بھی پڑھے، کسی کا ترجمہ پڑھے، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے۔ اللہ ہمیں صحابہ سے، اہل بیت سے، پیارے آقا سے، اللہ سے سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ وما الا سنت ادا کر لیجیے۔